السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جوید بات کریں گے. سب سے پہلے دعا کریں گے اللہ کے حضور کہ اللہ پاک جہاں تک میری آواز میری تصویر پہنچ رہی ہے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے. اور فلسطین کے معصوم بچے جن کے اوپر سختیاں ہوئی ہیں، عورتیں، بوڑھے، جوان، جن کے اوپر آگ برس رہی ہے، گیسز برس رہی ہیں اور قیامت نازل ہے، ان کے اوپر یا اللہ تو ہی کوئی اپنی کا بھی مدد کر. ہم لوگ تو الجھ گئے ہیں، ہم لوگ تو بھٹک چکے ہیں. دوستوں بھٹکے کیسے ہیں؟ غور طلب بات ہے، ذرا بڑے غور سے میری بات سنیے گا. اس ٹاپک کو تھوڑا سیریس لیجیے گا. آپ لوگ جیسے سوشل میڈیا سارا دن یوز کرتے ہیں نا، تھوڑا سا ٹائم آپ کو بات سننی پڑے تو اوپر اٹھا رکھا تھا فوراً اس کو آگے بھیج دیتے ہیں. اس کو آگے نہ بھیجیے گا، آپ کی مہربانی ہے. آپ آرام سے ذرا غور کریں کہ ایک طرف ہے اسرائیل، سمجھے کہ اس سائڈ پہ اسرائیل ہے، اس کا میڈیا، اس طرف ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. اب اسرائیل جب بھی ظلم کرتا ہے فلسطین کے اوپر تو وہ پہلے کیا کہتا ہے کہ میرے اوپر راکٹ وہ برسائے گئے ہیں، میرے ساتھ یہ ظلم کیا، میرے ساتھ یہ ظلم کیا، وہ ایلیگیشن لگاتا ہے. تو اس سائڈ پہ ہم جو آج کل پوسٹر لگا رہے ہیں، جو ہم جھنڈے لگا کے اور بڑے بڑے ترانے لگا کے شروع ہوئے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا، اس کو ٹھوکا، یہ کیا، فروغ کیا، یہی کہہ رہے ہیں نا ہم. تو مطلب کیا ہوا کہ اسرائیل مسلمانوں کے منہ سے بول رہا ہے اپنے میڈیا کی مدد سے. تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو اسرائیل کہہ رہا ہے. وہ ایلیگیشن لگاتا ہے، ہم اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم مارے ہیں، ہم نے مارا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم نے یہ کر دیا ہے، اتنے میزائل داغ دیے ہیں. وہ میزائل سب ڈرامہ کیا ہوتا ہے اس نے. کبھی آپ نے سوچا کہ اتنے ہزاروں میزائل گر جاتے اس کے اوپر، اس کا بال بھی بانکا نہیں ہوتا، اس کے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. جبکہ اس کے جو ایکشن بتا کے خود ہی ایکشن کیا تھا، اس کا جو ریئیکشن کرتا ہے وہ اسرائیل وہ فلسطین کے اوپر، تو وہاں پہ تو بچے بوڑھے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اموار لگ جاتے ہیں لاشوں کے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہر چیز اس نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے، پانی، بجلی، گیس، ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے. ہم اسرائیل کے ساتھ چاہتے نہ چاہتے اپنی نادانی میں اس کے بازو بنتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں پوری. جب وہ ان کو مارنا شروع کرتا ہے، وہ میڈیا سے بلیک آؤٹ کر دیتا ہے، اور ہم لوگ اس وقت گانے شانے لگا کے اپنا انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں جس وقت وہ بندے مارے جا رہے ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر سختی آ چکی ہوتی ہے. دوستو یہ جب میں فلسطین کی بات سوچتا ہوں نا تو ایک پرانا سا شعر یاد آتا مجھے، وہ بڑا فٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی میں نے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. ان لوگوں کو یاد بھی نہیں کہ کس جرم کی سزا وہ اتنے سالوں سے وہ بھگت رہے ہیں، بچے مروا رہے ہیں اور نسلیں بھی تباہ کروا رہے ہیں. ان کے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے، ان کا سارا کوئی بند کر کے ان کے بچے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب ہم نے کرنا کیا؟ ہم نے یہ کرنا ہے، جب وہ سارے جب دیکھیں جو اس کے سپورٹر ہیں نا، جو اس کی سپورٹ میں دنیا میں، وہ سارے کیا کرتے ہیں، وہ اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتی کی گئی ہے، ہمارے اوپر کتنے راکٹ داغے گئے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کا تحفظ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بڑی بڑی لمبی تقریریں لکھ کے وہ بیٹھتے ہیں. میرا آپ کو صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، میں جو بار بار آپ سے کری جا رہا ہوں، بار بار آ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے میں تو آپ کو منت کر سکتا ہوں، یا جو میرا اپنا ذہن ہے وہ بتا سکتا ہوں. آپ کے ذہن کو میری بات اپیل کرے یا نہ کرے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے کہ میری بات کو آپ کے ذہن میں اترنے دے یا نہ اترنے دے. دوستو میرے خیال میں ہمیں اس ٹائم پہ ایسی حرکت جب ہوتی ہے تو بجائے ہم اسرائیل کی زبان بنے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مار رہے ہیں، ہم بھی کہیں ہمیں مار رہے ہیں، ہم اس کا ساتھ دیں. اس کے بجائے ہم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہاں پہ ظلم کیا کیا کرتا ہے وہ، ہم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس کا پانی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس کی بجلی بھی اس کے ہاتھ میں ہے. ہم یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ یا ہمیں علم نہیں، یا ہم سوچنا نہیں چاہتے، یا ہم غور نہیں کرنا چاہتے. میرے خیال میں سوچیے گا اس کے اوپر. اگر تو ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، اگر تو مسلمان ہیں،
اور مسلمان نبی پاک کی جو امت ہے، نبی پاک نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جسم کی مانند ہے میری امت، اس کو ایک جگہ پہ چٹکی کاٹیں گے پورا جسم کو درد ہوگی. کیا آپ کو درد ہوتی ہے؟ سوچئے. پھر ہم کہتے ہیں رسول پاک کے امتی بھی ہیں ہم. اگر تو درد ہوتی ہے تو پھر اس کے دشمن کا ساتھ نہ دیں، ان کا ساتھ دیں جن کا ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میری بات کو دل سے سنیے گا اور دل سے سوچیے گا. تو جب بات یہ کریں گے کہ ابھی سب سے پہلے نگران وزیر اعظم ہمارے کاکڑ صاحب، ککڑ کے بدل کاکڑ ہے، ہاں ککڑ شاید ہے، ہاں نہیں کاکڑ صاحب، اکڑ بکڑ بس ایسا ہی کوئی ہے. وہ بالکل فارغ ہو گئے اپنے کام سے. پاکستان سارا سیدھا کر لیا انہوں نے، مہنگائی شہائی ختم کر لی ہے، الیکشن انہوں نے کروا دی ہیں. ایسے لگ رہا ہے ساری ذمہ داری پوری ہو گیا. وہ بے فکر ہو کے یوٹیوبرز کے ساتھ ملتے ہیں بیٹھے ہوئے، کبھی کسی چینل پہ انٹرویو دے رہے تھے، کبھی ان کو میرے خیال میں بڑا شوق ہے وہ سیلفی والی جو ڈرامہ تھا نا، وہ تو خیر انہوں نے وہ فوٹو شاپ کی ہوئی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کوئی کسر ہے تھوڑی سی. انٹرویوز دینے، سیلفیز بنانی، یہ کرنا، وہ بہت زیادہ ان کو یہ بات گھٹیا سا پتا کو لگ رہا ہے مجھے. بہرحال اب بات کاکڑ سے ککڑ سے آگے چلتے ہیں. ہم ادھر تباہ ہو رہے ہیں، ہمارا بیڑا گرک ہو رہا ہے. ککڑ کو بیچارہ انٹرویو دے رہا ہے روز بیٹھ کے. اچھا خیر یہ کاکڑ کو ادھر سائڈ پہ رکھے. اب بات یہ کریں گے کہ ہمارے ملک میں جزا اور سزا ابھی تک بھی قائم نہیں ہو رہی. کیوں؟ پنکی وہ دوسرے تیسرے سب آپ کے سامنے ہیں. ایک ایسا مولوی ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. ایک مولوی ہے ایسا، ایک وہ سیاسی گد ہے، مولویوں کا گد ہے کوئی. وہ ہر آنے والا جو بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کے وہ باہر جو دروازے کے اوپر نہیں بنتی جگہ، وہاں بیٹھا ہوتا ہے. وہ وہاں پہ نواز شریف آ جائے، وہ باہر دربان کی جگہ پہ وہی بیٹھا ہوتا ہے. شہباز شریف آ جائے وہی بیٹھا ہوتا ہے. عمران خان آ جائے وہی بیٹھا ہوتا ہے. وہ رہتے ہی جو ہے نا ایوانوں کے جو کھڈے ہیں اس کے اندر رہتا ہے. اب اس مولوی کا نام بول رہا ہے کہ اس نے بہت ساری کرپشن کی ہے. اس مولوی نے، دادا کرے آپ، وہ بڑا مشہور مولوی ہے. مولوی ہو، اداکار ہو، کچھ بھی، جس کے سامنے ڈائریکٹ مائک آ جاتا ہے نا تو وہ دنوں میں مشہور ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے پہیے لگے ہوتے ہیں. پہیے کن کے ہوتے ہیں؟ جن کا بندہ ہوتا ہے ان کے، ورنہ تو وہ نہیں لگائیں گے نا. وہ مولوی صاحب یہاں سے بھاگ گئے ہیں پاکستان سے. جیسے جب وہ آپ کی نہیں بھاگی تھی گوگی بٹ کے ساتھ وہ بھی نکل لیے تھے. تو آج کل وہ کینیڈا میں رخل میں ہوتے ہیں یا کہیں پہ. لیکن آج کل دیکھیں کیسی بات ہے کہ جب وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں، کرپشن کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونا کیا نہیں ہونا، وہ بات کی بات ہے. لیکن اب حیران ہو جائیں گے، کبھی یوٹیوب کے اوپر جگہ جگہ وہ بھر گئے ہوئے ہیں. ایسی سپورٹ انہیں ملی ہے کہ آپ ویسے یوٹیوب لگائیں نا تو کوئی پروگرام دیکھ کے آپ چھوڑ کے ادھر وہ کر لیں، وہ پروگرام ختم ہوگا ساتھ ہی وہ مولوی آ جائے گا. اور وہ مولوی کو کوئی بندہ آن بھی نہیں کرتا. جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے، دوسرے تیسرے کہتے ہیں ہمارا نہیں. وہ ہے کہ ان کا، وہ تو ان کا ہی لگتا ہے جن کے پاس گیا ہوا ہے. اور اس طرح ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 25 سال بعد ایک محمد سے پکڑا تھا، وہ یہودی نکلا تھا. یہ اسی طرح مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح چل رہا ہے. یہ دنیا کا فیشن بن چکا ہوا ہے. خیال کیجیے گا ذرا، مولوی صاحب کے اوپر دھیان رکھیے گا. جی تو میرے دوستو، اب بات یہ کریں گے قاضی فائز عیسیٰ اور حافظ عاصم منیر صاحب. یہ دو بندے ایک طوفان کے اندر ڈوبتے ہوئے پاکستان کو، یہ سمجھے کہ بالکل کنویں میں جا چکا تھا، پیچھے سے بالکل پکڑ کے انہوں نے کھینچا. آج دونوں باتیں یہاں پہ مینشن کرنی ضروری ہے. حافظ صاحب کی جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے جو سرحدوں پہ سیکیورٹیز ہیں، جو انٹرنل ایکسٹرنل جو ہماری سیکیورٹیز ہیں، جو ان کا اصل کام ہے، اس کے اوپر انہوں نے سمگلنگ اور ایسی چیزوں پہ کنٹرول کر کے، اور سمگلنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس بربادی کے اندر جو ان کے اپنے محکمے کے لوگ تھے ان کے اوپر کنٹرول کر کے، جب تک ہم مانیں گے نا تو کسی چیز کا حل نہیں نکلے گا. ان کے اوپر کنٹرول کر کے انہوں نے یہ ثابت کر کے دیا، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 1 روپیہ ڈیلی پاور فلو ہو رہا ہے کس کے اگینسٹ؟ ڈالر کے اگینسٹ. 342 پہ پہنچا ہوا تھا، 279 پہ پتہ نہیں آ گیا، اور ڈیلی وہ نیچے آ رہا ہے. یہ ایک خوشخبری. ہمیشہ اپنے ملک کے لیے بدنامیاں اور اس سے برے قصے یاد کرنا ہی ٹھیک نہیں. کبھی اچھی باتیں بھی یاد کر لینی چاہیے، دیکھ لینی چاہیے کہ اچھا بھی کچھ ہو رہا ہے.
قوم کو, پاکستان کو, سب کو مبارک ہو کہ 342 سے جو روپیہ تھا ہمارا وہ آ گیا 279 پہ, اور مسلسل نیچے آ رہا ہے. یہ اس بات کی مبارکباد پوری قوم کو. دوسرا, ہمارے آئین اور ہمارے قانون کے اندر سے, ہمارے آئین اور قانون سے کھیلنے والے جو لوگ ہیں, انہوں نے روڑے اٹکائے ہوئے تھے. جسٹس منیر سے شروع کریں آپ, وہاں سے ایک ایسے جن بوت ہمارے کورٹس میں گھس گئے تھے جنہوں نے اتنے سالوں میں ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دی ہے. آپ نے باتیں یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے سن لیں. ہر بندہ, آج کا ٹاپک یہی ہے تو میں بھی یہی باتیں کروں گا, تو میرا خیال ہے ویسٹ آف ٹائم ہے. کون کون سے فیصلے ہوئے ہیں, کیا کیا فیصلے ہوئے, قصہ مختصر یہ ہے کہ جسٹس منیر سے لے کے جتنے بھی یہ دگڑ گزرے ہیں, خاص طور پہ نصور, خاص طور پہ وہ جو بابا رحم تھا, اور اس کے بعد آنے والے سارے, بندیال تک, بندیال کی واقعات. میں صرف اس ایک بات پہ غور کرتا ہوں کہ یہ جو ملک دشمن ہوتے ہیں نا, جب وہ ناکام ہوتے ہیں تو ملک, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ملک دشمن جب ناکام ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ملک بچتا ہے. تو ہمارا ملک جب بچا ہے تو آج فیصلے بڑے اچھے ہو گئے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل, جس کو روک کے سٹے دے کے یا جس کو سسپینڈ کر کے, وہ بندیال, ملک دشمن, غدار وطن, وہ جو کام کرتا رہے اپنی مرضی کے بینچز بنا کے, جو کچھ فیصلے سارے کرتا رہے, اس میں جو اس کے ساتھی تھے آج وہ ناکام ہو گئے ہیں, لیکن ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی. کیوں؟ جیسے جیسے ملک بچتا ہے ویسے ویسے ان کے شکلوں کو پھر 12 بجتے ہیں, اور وہ سارے ملک دشمن عناصر ہیں. میری درخواست ہے چیف جسٹس صاحب سے اور جتنے بھی بندے کرتا دھرتا ہے, سب سے میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کو, اب یہ بڑی مشکل سے اللہ پاک نے ایسا ٹائم لایا ہے کہ کالے الگ ہو چکے ہیں, سفید الگ ہو چکے ہیں. تو یہ کالی بیڑے ہیں, ان کو نکال دیں, ان کو فارغ کر دیں. یہ نہیں باز آئیں گے, آج بھی وہ نہیں باز آئے. ان کا ٹالا وہیں پہ لٹک رہا ہے. اتنا کچھ بدل گیا ہے ملک کے ساتھ, اتنا کچھ ہو گیا ہے, ہر چیز تباہی ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا تھوڑے دن پہلے وہ کسی جج صاحب نے اپنے بیٹے کے پروٹوکول کے لیے لکھا ہے. یہ بے حس لوگ ہیں, ان کو کوئی احساس نہیں ہے. ہماری قوم کہاں تک پہنچ گئی ہے, مہنگائی, بے روزگاری, ان چیزوں کی وجہ سے کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور اس کے باوجود ان لوگوں کے کان پہ جون بھی نہیں لگی تھی. ان کو بچوں کے لیے پروٹوکول بھی چاہیے, ان کو یہ بھی وہ بھی سب کو چاہیے. کیوں بھائی؟ تمہارا باپ کا ملک ہے, پلاٹ ان کو چاہیے. میری درخواست ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے, جو پاور رکھتے ہیں, ان سب کے پلاٹس بند کریں, فوجیوں کے پلاٹ بند کریں. ہماری تو زمین ہی ختم ہونے والی ہے. فوجیوں کو بند کریں, دوسروں کو پلاٹس بند کریں. یہ کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے کہ بھی جو مرضی آئے پلاٹ جو اٹھائی جاتا رہے, اور جو پلاٹ دیے ہیں ابھی ریسنٹلی واپس لیے جائیں. دو میں یاد رکھیے گا. تو ملتے رہیں گے اسی ٹاپک میں, ایسے کسی ٹاپک میں. تو انشاءاللہ تعالی سبسکرائب بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.